بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قدر اور ضرورت۔ کوڑے کے ڈھیر میں ایک مرغ رزق تلاش کر رہا تھا۔ کریدتے کریدتے اسے ایک بیش قیمت ہیرا مل گیا۔ مرغ بولا، بے شک تو ایک قیمتی ہیرا ہے، مگر مجھے اس سے کیا؟ اگر تو کسی جوہری کو مل گیا ہوتا تو تیری قدر کرتا، تجھے اپنی دستار میں سجاتا۔ میرے لیے تو یہ بہتر تھا کہ کاش تیری جگہ اناج کا ایک دانہ مل گیا ہوتا۔ ہندو کا سوال۔ ایک ہندو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، ہندو مردے جلاتے ہیں جبکہ مسلمان مردے دفناتے ہیں کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کچرا جلایا جاتا ہے اور خزانہ چھپایا جاتا ہے۔ اپنا کردار اگر سنوارنا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص پکارے گا، یا اللہ نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا۔ اچانک سے ایک آواز آئے گی، یا اللہ امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اور وہ ہستی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جنت میں درخت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک فقیر کی بات۔ بے نسل لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم انہیں جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ دکھاوے کے لیے کپڑا پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شہرت کے لیے دنیا میں کپڑے پہنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن رسوائی کے کپڑے پہنائے گا اور پھر اس میں آگ بھڑکائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ابن آدم یعنی انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں تب بھی یہ تیسری کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تلاوت والا گھر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر جس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ عورت کی میت کو نامحرم نہیں دیکھ سکتا تو زندہ عورت کس جواز کے تحت اپنی نمائش کرتی پھرتی ہے؟ بات کڑوی ضرور ہے مگر قابل غور ہے۔ دنیا میں 4 مرتبہ وقت رک گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی تھی، جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے دوپٹہ سرک گیا تھا اور 2 بال نظر آ رہے تھے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو رہی تھی۔ بہترین بیوی وہ ہے جو تمہاری موجودگی میں عورت اور تمہاری غیر موجودگی میں مرد بن جائے۔ پوچھا گیا کہ جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کس سے محبت کرنے کو کہا؟ ایک مرتبہ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے پیاری بیٹی، کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سو تم اس عائشہ سے محبت کرو۔ عورت کے لیے گھر کو جنت بنانے والی 8 باتیں۔
شوہر جو بھی کہے اس کی بات پر مکمل اعتماد کا مظاہرہ کرے۔ اگر میاں بیوی چاہیں تو وہ ایک دوسرے کے دوست بن کر رہ سکتے ہیں۔ شوہر کی واپسی پر استقبال کریں۔ شوہر کو ماں باپ سے دور نہ کریں۔ شوہر کی کمائی کو نصیب سمجھ کر قبول کریں۔ میکہ جانے کا وقت اور دن مقرر کر لیں۔ شوہر کے موڈ کے مطابق موڈ بنائیں۔ اپنے مسائل میکے میں بیان نہ کریں۔ دوسروں سے اپنا موازنہ ہرگز نہ کریں۔